الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مرشدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمی دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو ایتن رب سچیدہ حجرہ ایتن رب سچیدہ حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہو نہ کر منت تو خاج خزردی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق دا دیوا تو بال اندھیرے تینو لبسیا وسط کھڑاتی ہو مرن تھی اگے مرگے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو سے ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبھیوے ہو لوں لوں دے مڈ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہو ظاہر باطن عین عیانی ہو صدا سنیوے ہو نام فقیر تے ناندہ باہو قبر جناندی جیوے ہو نام فقیر تے ناندہ باہو قبر جناندی جیوے ہو انتہائی واجب احترام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے آخری لمحے تک جس والہانہ عقیدت اور محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنیاں حاضریاں لگوا رہے تھے اور آپ سب محبت اور عقیدت سے ان صاحبان کو سن رہے تھے میں دیکھ رہا تھا خوش ہو رہا تھا طبیعت کی خرابی کے باوجود میں پوری طرح لطف اندوز ہو رہا ہوں کیونکہ بات جو اس ہستی کی ہو رہی تھی تعریف و توصیف اس ہستی کی ہو رہی تھی کہ جس کے لیے یہ ساری کائنات بنی اس ہستی کے لیے جس ہستی کے اس دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے ہم آج سارے یہاں موجود ہیں اس دنیا کی ہر چیز یہاں موجود ہے صرف اسی ہستی کی دوستان گرامی کل نفس ذائقۃ الموت ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے منظور صاحب کی اہلیہ عزیزم وقاص سلطانی کی والدہ ماجدہ اس دنیا فانی سے چلی گئیں اور ہر شخص نے جانا ہے جو بھی یہاں آیا چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے وہ جاننے کی چاہت رکھتا ہو کہ نہ ہو
لیکن جانا ہے اس نے. ہاں ہاں لیکن کچھ لوگ ہیں جی، کچھ لوگ ہیں جن کی ہر وقت چاہت یہ ہے کہ میں اس ذات تک پہنچ جاؤں. موتو قبل انت موتو، مرنے سے پہلے مر جانا. جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے سمجھایا ہو. سنیا سخن گئیاں کل اکاں، اساں چت مولا ول لایا ہو. کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو. مرن تھی اگے مر گئے باہو، تاں مطلب نو پایا ہو. حضور سلطان اللہ عارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنے عارفانہ کلام میں موتو قبل انت موتو کا بڑا تذکرہ فرمایا. مرنے سے پہلے مر جا، مرنے سے پہلے مر جانا، مرنے سے پہلے مر جانا. میں نے سوال کیا حضور یہ مرنے سے پہلے مر جانا کیا ہے؟ مرنے سے پہلے مر جانا کیا ہے؟ میرے عارفوں کے سلطان فرماتے ہیں جیم جیوندیاں جے مر رہنا ہووے تے ویس فقیراں بئیے ہو. جیتے جی مر رہنا ہو نا تو جس طرح فقیر بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھ. جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی سہیے ہو. جے کوئی کڈے گالا مندے اس نو جی جی کہیے ہو. گلا علامہ بھنڈی خاری اس یار دے پاروں سہیے ہو. قادر دے ہاتھ ڈور ساڑی او جویں رکھے اویں رہی. بات ساری ہے نفس کو مارنے کی، میں مارنی ہوتی ہے. کسی دور میں جب کوئی سالک جاتا تھا نا شیخ کی خدمت میں تو شیخ کی خدمت میں کہتا عرض کرتا کہ حضور میں رب تک پہنچنا چاہتا ہوں. شخص کے نفس کو اور اس کے میں کو مارنے کے لیے فقیر کیا کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کاسا پکڑا دیتا تھا. خاص طور پہ ان لوگوں کو جو بڑے ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، شاہ صاحب، وہ بڑے بڑے صاحب، ان کے ہاتھ میں کاسا پکڑا دیتا اور کہتا کہ جا کر گدائی کر، گدا کر. اب جب بندہ گدا کے لیے نکلتا ہے نا تو کوئی اس کاسے میں کچھ ڈال دیتا ہے، کچھ کہتا ہے کہ اوے مشٹنڈیا، اوے پھر رہے ہیں مشٹنڈیا، شرم نہیں آندی. کوئی گالی دے گا، کوئی برا بھلا کہے گا، اور کوئی خوف خدا کر کے اس کے کاسے میں کچھ ڈال دے گا. شام تک وہ گدائی کر کے جب فقیر کے پاس پہنچتا تو فقیر کیا کہتا کہ یہ جو کچھ ہے نا فلاں 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 وہ لوگ ضرورت مند ہیں، چپ کر کے جا کر ان کو دے کے آ. اسے کہا جاتا کہ کاسا اٹھا اور جا کر گدائی کر، اور گدائی سے جو کچھ لایا جاتا
وہ ضرورت مندوں میں تقسیم، دوسرے دن پھر اس کو کہا جاتا کہ جا پھر گدائی کے لیے۔ کوئی تو سمجھتے تھے اس معاملے کو تو وہ آمنا صدقنا، وہ اسی اشارے پہ چلتے رہتے، لیکن کوئی نہ سمجھتے تو اگر زبانی پوچھ نہ سکتے تو دل میں ضرور وہ کہتے کہ بھئی مجھے در در کی بھیک منگوا رہے ہو، یا تو خود اپنے پاس رکھو یا میرے پاس رہنے دو، اور یہ جو بھی ہے پھر اٹھا کر اور کسی کے فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں ضرورت مند ہے۔ تو یہ پریکٹیکل اس لیے کیا جاتا ہے، گلا علامہ بنڈی خواری اس یار دے پاروں سہی ہو، جے کوئی کڈے گالا مندے اس نو جی جی کئی، کیوں کہ اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ اس کا نفس مارنا ہے، اس کی میں ختم کرنی ہے کہ میں یہ ہوں۔ جب میں ختم ہوگی تو پھر اس کا کرم شروع ہو جائے گا، اس کا کرم اس وقت شروع ہوگا جب میں ختم ہوگی۔ دوستان گرامی، چونکہ ہم غلام تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن فقیر ہوں اور محفل فقیر کی ہے، محفل فقیر کی ہے، اور فقیر باہو نے اپنی ایک کتاب مجلس اسرار، اس میں ایک واقعہ تحریر فرمایا۔ آج عزیزم عمار صفدر نے کہا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا وہ واقعہ جی آج ضرور گفتگو میں آپ نے، تو میرے باہو نے وہ واقعہ اپنی کتاب میں تحریر فرمایا۔ فقیر کا بھی کمال انداز اور طریق ہے لوگوں کو تنبیہ و ہدایت کرنے کا۔ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہ العالمین، یہ زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد پھر زندہ ہونا، یا اللہ یہ تیرا فرمان ہے کہ یہ زندگی تو نے دی ہے، اور اس زندگی کے بعد موت جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس دنیا میں آیا اور پھر اس نے جانا ہے وہ جاتا ہے، لیکن یا اللہ تیرا فرمان ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تیرا فرمان برحق ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے فوت شدہ کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا نہیں، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت کے بعد بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیوں ابراہیم، جب میں نے کہہ دیا کہ موت کے بعد زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، تو میں سوال پوچھ گچھ ہوگی، تم سے سوال جواب ہوں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے کہ الہ العالمین تیری ذات بالکل سچی ہے، میں کبھی بھی شک نہیں کر سکتا، لیکن اپنے دل کی تسلی کے لیے کہا، تو اپنے دل کی تسلی کے لیے، لیکن قیامت کی صبح تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اس طرح کرو، 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے پاس رکھو، ان کو پالو پوسو، ان کی ٹیک کیئر کرو، ان کو اپنے ساتھ یوز ٹو کرو،
اپنے ساتھ ان کو عادی کرو، وہ تمہارے ساتھ عادی ہو جائیں، تو پھر کیا کرو؟ پھر ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پہ پہاڑوں پہ بکھیر دو، اور پھر ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے ان کو آواز دو۔ اگر وہ تمہاری وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، جو ذبح ہوئے، جو مر گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، تمہاری آواز پہ اگر وہ زندہ ہو کے پھر تمہارے پاس پہنچ جائیں، تو پھر سمجھو کہ پھر جو مرنے والا ہے وہ بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ انہوں نے 4 پرندے لیے، ان کو پالا پوسا، اپنے ساتھ یوز ٹو کیا۔ جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے وہ پرندے ساتھ ان کے اشاروں پہ چلتے، ہر وقت ان کو کھانا پینا یہ وہ سارا کچھ۔ اور پھر ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پہ ان سب کو ذبح کیا، کاٹا، قیمہ بنایا، باریک باریک کر کے مکس کر کے لے گئے، مختلف پہاڑوں پہ بکھیر دیا، اور ان کے سر اپنے پاس رکھ لیے، باقی سارا مختلف پہاڑوں پہ بکھیر دیا، اور یہاں واپس آ کے انہیں آواز دی۔ جیسی آواز دی، وہ جہاں جہاں وہ ان کا گوشت پڑا ہوا تھا، کوئی پر پڑے ہوئے تھے، وہ سارے اڑتے ہوئے آئے اور اپنے اپنے سروں کے ساتھ لگ کے زندہ ہو کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پروف مل گیا۔ تو اس میں سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ 4 پرندے، ان کی اپنی اپنی خو ہے، عادت ہے، چاہے وہ اچھی ہے یا بری، اور جو ان پرندوں میں خو ہے وہ انسانوں میں بھی ہے، اور وہ خو جو خوئے بد ہے، وہ عادت جو بری عادت ہے، اگر انسان اس بری عادت کے اوپر کنٹرول کر لے تو انسان بڑا اعلیٰ ہے، وہ کامیاب ہے، وہ اس دنیا میں آ کے اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس میں پہلا پرندہ سلطان العارفین لکھتے ہیں کہ پہلا پرندہ ہے کبوتر۔ کبوتر کیا کرتا ہے؟ جب سامنے اس کے دشمن آ جائے نا، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ دشمن میرا آ رہا ہے، وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، میرے اوپر حملہ کر سکتا ہے، مجھے ختم کر سکتا ہے، مجھے مار سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہاں سے وہ کسی طرف نکلے اپنی جان بچائے، کبوتر کیا کرتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں اب محفوظ ہو گیا ہوں، اب مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ او بھائی کیسے نہیں ہوگا؟ دشمن تو سامنے ہے، تو نے آنکھیں بند کی ہیں، دشمن تو سامنے اسی طرح ہی موجود ہے۔ انسان بھی اسی طرح کرتا ہے۔ انسان ادھر دعویٰ کرتا ہے کہ الہ العالمین تو قدرت رکھتا ہے، تو قادر ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ہر جگہ پہ پہنچتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے جب بھی کوئی تکلیف کا وقت ہو، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی عقیدے، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی فرقے کا بندہ ہے، ہر بندے کا اللہ پہ بلیو سب کا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، کسی بھی بدھ مت ہے، کچھ بھی ہے، کسی نہ کسی کو وہ مانتا ہے پاورفل ایک ہستی، اور وہ ہر ایک کا بلیو ہے کہ کوئی ہستی ہے جو آپ کی مدد کرتی ہے۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے دعا کہ یا اللہ میری مدد کر، کبھی بھی اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی سارے سے شامل، ہر
مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت، اوکھے وقت بندہ رب کو یاد کرتا ہے، اور رب کو یاد کرتا ہے اور ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ میں رب سے مانگ رہا ہوں، رب کو یاد کر رہا ہوں، رب میری مدد، اور وہ تبھی مدد کرتا ہے جب وہ موجود ہو تو، سن رہا ہو تو۔ جب رب سے جو درخواست کرتا ہے تو عقیدہ تو یہ نا کہ میں بول رہا ہوں، وہ سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ میری مدد کرتا ہے، یہ عقیدہ سب کا ہے۔ ادھر تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، اور ایوری ویئر، اینی ویئر، ایوری ٹائم، اینی ٹائم وہ موجود ہے۔ لیکن وہی بندہ جب گناہ کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، چوری کرتے ہوئے، رہزنی کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، بدفعلی کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، دغا دیتے ہوئے، چیٹنگ کرتے ہوئے، او بھائی، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، زید بکر دائیں بائیں والے عام لوگ نہ دیکھیں، رب تو دیکھ رہا، اس سے تو تم نہیں بچ سکتے، کہاں جاؤ گے؟ ادھر کہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ میں موجود ہے، اور ادھر کہتے ہو کہ نہیں نہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور نہیں، دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے۔ تو سلطان العارفین لکھتے ہیں کہ اگر انسان کبوتر کی طرح آنکھ بند نہ کر لے، اور وہ جس طرح اس کا ایمان اور یقین ہے کہ رب ہر جگہ پہ موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ رب کو خالق و مالک اور مختار سمجھتا ہے تو پھر اس کا یہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ ہر جگہ پہ موجود ہے، میں کوئی برا کام۔ مرغ میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، انسان میں بھی شہوت بڑی ہے۔ مرغ بھی، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، مرغیاں مرغے پھر رہے ہوتے ہیں گلی میں، بازار میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، ہر جگہ پہ۔ مرغ صاحب جب بھی شہوت زور کرتی ہے تو چھلانگ لگاتا ہے تو مرغی کے اوپر، اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اپنی ہے، پرائی ہے، ماں ہے، بہن ہے، کیا رشتہ ہے۔ انسان بھی اسی طرح کرتا ہے، انسان ادھر کہتا ہے اوئے ہوئے ہوئے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، میری، اس کے لیے اگر کوئی بھی اس کو بری نگاہ سے دیکھے گا تو وہ اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مارنے کے لیے، مارنے اور مر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو سوچنا یہ چاہیے کہ جس طرح تمہیں اپنی عزت عزیز ہے، تم نہیں چاہتے کہ تمہاری عزت کی طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھے، اسی طرح ہر بندے کی عزت ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، ہمارے سارے رشتے وہ محفوظ رہیں بری نگاہ سے، برے لوگوں سے اور برائی سے۔ تو جب تم برائی اپنوں کے لیے نہیں مانگتے تو کسی کے لیے بھی۔ تو سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی شہوت پہ کنٹرول کر لے، وہ کیا ہوتا ہے کہ شہوت اس کو اندھا کر دیتی ہے، اس وقت احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ انتہائی برا عمل ہے، لیکن شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کے تو جب وہ برائی کرتا ہے تو اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے کہ سنسار کرو، کیا کرو؟ سنسار کرو، پتھروں سے اس کو مار مار کے بالکل۔ تو اتنا بڑا وہ جرم کر رہا ہے، اور کس لیے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو۔ تو اس کے لیے سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اگر انسان
اپنی شہوت پہ کنٹرول کر لے اور مرغ کی خوئے بد سے بچ جائے. مرغ والی خوئے بد سے بچ جائے تو انسان بڑا اعلیٰ ہے, انسان بہت کرم والا ہے. تیسرا پرندہ ہے مور. مور بہت خوبصورت پرندہ ہے, انتہائی خوبصورت. جتنے بھی دنیا میں پرندے ہیں سب میں انتہائی خوبصورت پرندہ. جب اپنے جوبن پہ آتا ہے نا تو وہ اپنے پروں کو اس طرح بکھیر کے اس طرح پر بکھیرتا ہے اور کو کی اونچی آواز میں کہتا ہے کہ کو کر کے کہہ کے آ رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ جیسا, ہے تو سامنے آئے, ہے کوئی مجھ جیسا خوبصورت. اس اپنی خوبصورتی پہ وہ ناز کر رہا ہے, فخر کر رہا ہے, تکبر کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند ہے نہیں, جھکنا پسند ہے, عاجزی پسند ہے, انکساری پسند ہے. وہ تکبر کرتا ہے. چند سال پہلے یہ مور بہت ہیں. سندھ میں ایک جگہ ہے عمرکوٹ. عمرکوٹ کے علاقے میں تھرپارکر ضلع, تھرپارکر کے علاقے میں عمرکوٹ اور اس کے گردنوا کچھ ایریا اس کا ہندوستان میں ہے, کچھ پاکستان میں. تو اس ایریا میں مور بہت ہے. تو موروں کو وہاں بیماری لگ گئی اور ان دنوں میں نے دیکھا کہ وہ جو ان موروں کو بیماری لگی تو ان کے پر جو تھے وہ جھڑ گئے تو اندر سے ایک چھوٹا سا پرندہ, چھوٹا سا بالکل جس طرح ہماری یہ مرغی اس طرح کے, اور بالکل لونڈ مونڈ تھے, بڑے عجیب ہی اس کا شکل وہ پروں کے بغیر. تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ مور جس کے اوپر وہ خوبصورت پر تھے, جو اس کی وہ پر جو اس کو خوبصورت بنائے ہوئے تھے, اور وہ پر کوئی اس کی اپنی کوئی چیز تو نہیں تھی, وہ تو اللہ کی عطا تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت تھی, اس کی عطا تھی, اس کا کرم تھا. اور جب تک وہ پر رہے تو وہ خوبصورتی, اور جب پر جھڑے تو اندر سے وہ ایک لونڈ مونڈ سی جگہ وہ ایسا پرندہ آیا کہ جس کو دیکھنے کو بھی جی نہیں کرتا تھا. تو وہ تکبر, فخر, کو ہے کوئی مجھ جیسا. ہمیشہ جو چکا ہوتا ہے نا پھل اس کو لگتا ہے. آپ کے علاقے میں مالٹا ہے, کنو ہے, اس کو پھل لگتا ہے تو وہ چک جاتا ہے. آم, جتنے بھی پھلدار درخت ہیں وہ چک جاتے ہیں. اور سرو کا درخت سیدھا ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ. سرو کا درخت بڑا خوبصورت ہوتا ہے, جہاں لگتا ہے لگا ہوتا ہے وہ اکثر سڑکوں کے کناروں پہ اور بنگلوں پہ, اور اونچا بڑا خوبصورت لگتا ہے. لیکن دنیا میں اتنا بیکار اور کسی کو فائدہ نہ دینے والا, نہ سایہ دیتا ہے نہ پھل دیتا ہے, ایون کہ جلانے کے لیے اس کی لکڑی بھی کام نہیں دیتی. یہ جو پھلدار درخت ہیں یہ پھل بھی دیتے ہیں, سایہ بھی دیتے ہیں, اور جب بالکل بوڑھے ہو جاتے ہیں, کسی کام کے نہیں رہتے, تو ان کی لکڑی بھی جلانے کے کام آ جاتی ہے. درخت وہ ان کی لکڑی سے کوئی دروازے بن جاتے ہیں, یہ بالے اور کڑیاں اور یہ وہ بن جاتے ہیں. اور نہیں تو دیگیں بنانے, لنگر بنانے کے, کھانا بنانے کے کام ہی آ جاتے ہیں. کون؟ جو جھکے ہوتے ہیں, جن میں عاجزی ہوتی ہے, انکساری ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ فقیر ہمیشہ جھک کے رہتا ہے, فقیر ہمیشہ جھک کے رہتا ہے. تکبر اور فخر نام کی
چیز فقیر میں نہیں ہوتی. جو فقیر ہے اس میں اکڑ نہیں، جس میں اکڑ ہے وہ فقیر نہیں. چونکہ فقیر فالو کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری زندگی کوئی ایک جگہ تو بتاؤ کہ جہاں میرے مصطفیٰ نے انکساری اور عاجزی نہ کی ہو. تو جس نے تکبر کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو سکا. چوتھا پرندہ ہے کوا. کوا کیا کرتا ہے؟ منڈیر پہ بیٹھا ہوتا ہے صبح صبح اس طاق میں کہ کوئی بچہ روٹی کا ٹکڑا لے کر نکلے، میں جھپٹا ماروں اور اس سے چھین کے میں جا کر کھا لوں. ماں بچے کے لیے کھانا بناتی ہے، روٹی پکاتی ہے، اس کو بلاتی ہے کہ آجا بچے روٹی کھاؤ. بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا کھیلتا وہ ماں اس کو پکڑ کے لے آتی ہے کہ لے آجا کھانا کھا. وہ کھانا کھاتا ہے، آدھا کھاتا ہے اور آدھا ہاتھ میں روٹی پکڑتا ہے. اس کو ہوتی ہے کہ میں دوستوں کے پاس جاؤں. نکلتا ہے ہاتھ میں وہ روٹی، آدھی روٹی اس کے ہاتھ میں. کوا صاحب منڈیر پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. وہ آتا ہے جھپٹا مار کے اس سے روٹی کا وہ ٹکڑا چھینتا ہے اور لے کر اس اگلی منڈیر پہ جا کر بیٹھ کر کھانے لگ جاتا ہے. بچہ شور کرتا ہے کہ یہ تو میری روٹی تھی، میری ماں نے بنائی، مجھے دی، میں نے کھانی تھی. وہ لے گیا. وہ اپنا موج سے. انسان بھی اسی طرح کرتا ہے. انسان بھی اسی طرح کرتا ہے. کسی کا حق نہ ماں کا چھوڑتا ہے، نہ بہن کا چھوڑتا ہے، نہ بیٹی کا، نہ بھائی کا، نہ عزیز کا، نہ رشتہ دار کا، نہ پارٹنر کا، نہ کوئی دوست کا، نہ کسی کو. جہاں بھی داؤ لگے وہ جھپٹا مارنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہم نے جی بچوں کو بڑی تعلیم دی، بڑا تعلیم یافتہ کیا، بڑا ان کی اچھی بود و باش کی، ان کے لیے میں نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ بچہ نافرمان ہو گیا، بے ادب ہو گیا، نافرمان ہو گیا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، بزرگوں کے احترام نہیں کرتا. او بھائی اگر تم نے رزق حلال کمایا ہوتا، رزق حلال کما کے اس اولاد کو پالا پوسا ہوتا اور رزق حلال اس بچے کے خون میں ہوتا تو وہ تیرا نافرمان نہ ہوتا، تیرا گستاخ نہ ہوتا، تمہاری گستاخی بالکل نہ کرتا. تو نے کئیوں کا مال کہیں چوری کی، کہیں جھپٹا مارا، کہیں کچھ کیا، کہیں کچھ کیا، وہ سارا اپنے بچوں کو، فیملی کو کھلاتے رہے. آج ان سے کیا توقع رکھتے ہو کہ وہ جب تم کسی کا مال کھاتے ہوئے نہیں احساس تمہیں، تو پھر آج اس کا اولاد کی صورت میں تمہیں وہ سزا تو ملنی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے بچوں کو جی قرآن پڑھایا، ہم نے ان کو دعائیں سکھائیں، نماز سکھائی، لیکن بچے نماز نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے. او بھائی صرف پڑھا دینا کافی نہیں. مولوی صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس مسجد میں بھیج دینا کافی نہیں. پہلے تم خود پریکٹیکل بنو. وہ بچہ جو آج پڑھنے کے لیے جا رہا ہے مسجد میں، مولوی صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، کسی عالم دین کے پاس، یا تم بھی اس کو پڑھا رہے ہو، کوئی اور بھی پڑھا رہا ہے، وہ اگر وہ بچہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو پریکٹیکل دیکھے گا، ان کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھے گا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، تو پھر وہ بھی پریکٹیکل مسلمان بنے گا. ہم بچوں کو پڑھا تو دیتے ہیں، لیکن ہم خود جب
نماز پڑھیں گے تو بچہ ہمیں دیکھ کر وہ بھی نماز پڑھے گا، ہم خود تلاوت کریں گے تو بچہ بھی تلاوت کرے گا۔ آج جو شکایت ہے کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، پہلے ماں اور باپ خود نمازی بنے، پھر تمہیں دیکھ کر تمہارا بچہ بے نماز نہیں رہے گا، تمہارا بچہ ہر حال میں پھر تلاوت کرے گا، چونکہ اس کے گھر کا ماحول تلاوت والا ہوگا، اس کا گھر کا ماحول نماز والا ہوگا، اس کے گھر کا ماحول اچھائی والا ہوگا۔ اگر بچے کو پتہ ہے کہ بھئی میرے ماں اور باپ جھوٹ نہیں بولتے، دغا نہیں کرتے، فریب نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں کھاتے، تو وہ بچہ بھی وہ ان برائیوں سے ہمیشہ بچا رہے گا۔ دوستان گرامی، آج کا میسج یہی ہے، اور اس واقعہ میں حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جو ان 4 پرندوں کی خوئے بد، 4 پرندوں کی خوئے بد، پہلا کبوتر کہ دشمن آئے تو آنکھیں، یعنی عقیدہ کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے، اور ہمیں جس طرح ہمارا اللہ پر اس طرح ایک عقیدہ ہے کہ وہ ہماری تکلیف میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہر جگہ پہ پہنچتا ہے اور ہر جگہ پہ موجود ہے، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ برائی کرتے ہوئے بھی اللہ پاک موجود ہے، ہم برائی نہ کریں۔ تکبر، عاجزی، انکساری، اور کسی کی عزت کو بری نگاہ سے نہ دیکھنا، اور کسی کا مال، کسی کے ساتھ ظلم، کسی کی زیادتی، کسی کی چوری، ان چیزوں سے اگر بندہ محفوظ ہو جائے تو وہ بندہ مقام ولایت تک پہنچ سکتا ہے۔ اس بندے کی یہ زندگی بھی اور آخرت والی زندگی سنور سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرمائے۔ دوستان گرامی، الحمدللہ فقیر نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا میں۔ آلموسٹ میری زندگی کے جو پریکٹیکل لائف ہے وہ ہیں 60 سال۔ کتنے؟ 60 سال پریکٹیکل، جس وقت سے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور ساری زندگی کچھ نہ کچھ دین کے لیے کرتا رہا۔ اب اس وقت الحمدللہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جامعہ اور ایک مسجد تعمیر کروا رہا ہوں اسلام آباد میں، سیکٹر D17، سیکٹر D17 مرگلہ، وہاں، اور ارادہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھا جامع بنے، جامع مسجد بھی اچھی بنے، اور جامعہ بہت اعلیٰ جہاں علم کا کام ہو اور بین الاقوامی معیار کے مطابق، کیونکہ میرا بہت سارا کام باہر کی دنیا میں بھی ہے، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ وہ معیاری جگہ بنے، اور الحمدللہ اس کی ایک چھت، دوسری چھت، تیسری، چوتھی چھت ڈل چکی ہے۔ سیکٹر D17 میں آپ لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک سے، میں چھوٹا سا ہوں، میرے اندر کوئی سکت نہیں ہے، لیکن جس رب کا گھر وہ بن رہا ہے وہ رب بہت بڑا ہے، بڑا قدرت والا ہے، بڑا کرم والا۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ اس گھر میں کے بنانے میں اللہ تبارک و تعالی مجھے سرخرو فرمائے، اور آپ کو بھی میں یہ دعوت دوں گا
کہ اس ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے اس مرکز کے لیے آپ لوگ بھی اگر کسی نے کوئی ایک اینٹ بھی لگا دی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ایک اینٹ ہی اس کے لیے اس کی عاقبت سنوارنے کے لیے وہ ایک اینٹ ہی کام آ جائے. تو جو ساتھی اس میں کوئی پارٹ ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے, اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو جو بھی کوئی کرنا چاہے اور جی بسم اللہ سلامت رہیں سلامت, اللہ پاک اس کا اجر دے, اللہ تعالیٰ برکت سے. یہ تو بہت برکت والے پیسے ہیں اللہ پاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ برکتوں سے نوازے. بھائی جو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے نوٹ دیں, بڑے دیں, اللہ تعالیٰ طاقت دے. تو جو بھی کسی کی ہمت طاقت ہے اللہ تعالیٰ برکت دے, اللہ پاک کامیابیاں دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے روزی رزق میں اضافے فرمائے. سیدنا و مولانا محمد اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں چندہ کروں گا, لیکن اچانک میرے ذہن میں آ گیا کہ اللہ کا گھر میں بنا رہا ہوں, ساتھی سارے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. تو جہاں اور اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک مرکز بن رہا ہے جس میں دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس ملے گا اور ان کو محبت رسول سیکھنا نصیب ہوگی. تو جو بھی اس میں پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے, اللہ پاک قبول کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیدنا و مولانا محمد